کی باتوں متقین والسلام علی وما أهل به لغير الله صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدینا سہل لنا اشکالنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ السلام مل کے پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سیر کارگاہ سے اعظم نظیر کرم خدا ارا سیر کارگاہ سے اعظم نظیر کرم خدا را سیر کارگاہ سے اعظم نظیر کرم خدا را میرا خالق صبری دو میرا خالق صبری دو میں فقیر گو تم غارا سیر کارگاہ سے اعظم نظیر کرم خدا
آرام میرا بنے ہیں دولا کہ شادی رچی گئی ہے میرا بنے ہیں دولا کہ شادی رچی گئی گئے سبیوں لیا براتی سبیوں لیا براتی کیا خوب گئے نظارہ سری کاریگو مل کے کہہ لو سری کاریگو سے آزم لذیرے کرم خدا آرا بگڑی میری بنا دو ورنہ کہے گی دنیا بگڑی میری بنا دو ورنہ کہے گی دنیا شاہ جلا کا منگتا شاہ جلا کا منگتا پھرتا گے مارا مارا سری کاریگو فضا ہونی چاہیے سری کاریگو سے آزم لذیرے کرم خدا را سری کاریگو سے آزم نظیرے کرم خدا را میرا خالق صبری دو میں فقیر گو تم گارا سری کاریگو سے آزم لذیرے کرم خدا را اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدی سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگوں دوستوں مسلمان بھائیوں میرے مسلک کے عظیم ستاروں دور و نزدیک سے تشریف لے کر آنے والوں
انوار مدینہ مسجد کی رونق کو دوبالا کرنے والوں، حضور کے عاشقوں، حضور کے پروانوں، حضور کے مستانوں، ختم نبوت پر پہرا دینے والوں، ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والوں، حضور کے عاشقوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیزان گرامی، آج جس عنوان پر لب کشائی کرنے والا ہوں، آج کا موضوع جشن غوث الورا ہے۔ اجباد پیراں دے پیر دیے، قندیل نورانی شباز لا مکانی، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی حسنی والحسینی۔ کیونکہ بڑی 11ویں شریف، کل جمعرات کو بڑی 11ویں شریف کا اہتمام ہوا، تو اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں۔ غوث کا نام ہو تو ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں غوث کا نام گونجنا چاہیے۔ بس یہ میرا غوث بڑی شان والا ہے، سبحان اللہ کہتے جو کچھ نہیں ہونے لگا، میرا غوث بڑی شان والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ ہم سب کو غوث اعظم کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، غوث پاک کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔ تو جس کو دربار غوثیت میں ٹکڑا مل جائے، عاشقاں والی گل ہونی ہے، سبحان اللہ جہاں ہے تو سارے بولنا ہونا ہے انشاءاللہ۔ جس کو دربار غوثیت میں ایک ٹکڑا مل جائے، زمانے کا رب اس کو ولی بنا دیتا ہے، رب اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو آگے کچھ تمہیدی کلمات ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ، جو ہمارے ذہنوں میں لوگ خدشہ ڈالتے ہیں کہ تم 11ویں شریف کیوں دلواتے ہو۔ میں کہتا ہوں ان سے پوچھو جو دلواتے ہیں، جو 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہیں، ان سے پوچھو تمہیں کچھ ملتا نہیں، غوث کے صدقے وہ سب کچھ لے جاتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، تو کس منہ سے کس کا نام لے رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ حرام ہے، تم غوث پاک کے نام کی 11ویں دلواتے ہو، یہ تو کھانا پکاتے ہو اس پہ غوث کا نام آتا ہے، یہ تو حرام ہے، اس پہ غیر اللہ کا نام آ گیا، یہ حرام ہے۔ ہمارے سادے مسلمانوں کو لوگ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش جب میں گفتگو کرتا ہوں، کاش کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، اگر ایک آدمی کے ذہن میں بات بیٹھ جائے تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی، تو میں بھی سمجھوں گا میری تبلیغ کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو آج جو کالجوں میں اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو لوگ ورگلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ لو، صرف ایک حصہ تلاوت کرتے ہیں، آگے قرآن کی آیت نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں جب لوگوں کو درس دینے کی بات آتی ہے تو پوری آیت پڑھا کرو، پھر اس سے مطالعہ کرو، پھر اس کی تفسیر پڑھو، اس کے ضمن میں کیا ہے، کیا لکھا ہے، مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ ایک لفظ لے کر عوام کو ہم گمراہ نہیں کرنے دیں گے، گمراہ نہیں کر دیں گے کہ تم 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہو، 11ویں پہ تم آگے کھانا رکھتے ہو، پھر کہتے ہو کہ یہ بکرا غوث کا ہے، یہ کھانا غوث کا ہے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ پھر یہ آیا کریمہ پیش کرتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، خون کو، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ پھر آگے کہتے ہیں دیکھو، آگے رہ کر یہ غیر خدا کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ جس پر کسی کا نام لیا جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ ہم ذبح کے وقت غوث کا نام نہیں لیتے۔ سبحان اللہ کہہ دو، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اے جن دے سر تے وزن ہوئے پتہ انہوں لگتا ہے، باہر گلاں کرنیاں آسان ہوندیاں نے، پھر ہر بندے ہی مفتی بنیا ہوندا ہے۔
کسی نے کچھ نہ ہوندا ہوئے وہ بھی مفتی بنیا مینوں سمجھے جنہ ممبر رسول تے بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ پڑھنا ہوئے تے ہر بندہ آکھے کہ میں اکثر آنا وا جلیبیاں نہ بیٹھا ہوئے تو نہ کو جا کے سانو پینچر لا کے دیو وہ آکھے دا تیرا دماغ خراب ہو گیا جس ڈپارٹمنٹ نال میرا تعلق ہی نہیں میں تینوں کیویں لا دیاں تے دین دا معاملہ ہوئے تے علماء دیاں قدمیں جایا کرو ہر بندے نو حق نہیں کو مفتی بن کے بہ جائے یہ علماء دا حق کے ورث ہے کہ نبی دے وارث نے تے پھر اس میں مشکلہ ہوندیاں نے کوئی غلط کام کوئی کرے تے مولانا کول پوچھ دے ہن دسو جڑا کرے اونوں پوچھنا کنوں پھڑ کے لیا کیتا تو تے پوچھدا ساڈے تو میں سبحان اللہ کہہ دیو تو بڑی توجہ کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں تم 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہو تے قرآن کی آیت ہے اللہ نے حرام کر دیا ہے اللہ نے حرام کر دیا ہے اور میں کہتا ہوں یہ خنزیر کو رب نے حرام کیا ہے غوث کے کھانے کو رب نے حرام نہیں کیا 11ویں شریف کا استدلال کرتے ہو تم کہتے ہو کہ یہ حرام ہے کسی ماں نے کوئی مفتی جنا ہی نہیں جو اس بات کا رد کرے یہ آیت اس کے ضمن میں آتی ہے کہ جب ذبح کے وقت جب بکری کو ذبح کرتے ہو جانور کو یا بکرے کو ذبح کرتے ہو تو چھری چلاتے وقت اگر ذبح کے وقت کسی کا نام لیا جائے تو پھر چیز حرام ہے تو ہم ذبح کے وقت ہم خواجہ کا نام نہیں لیتے ہم داتا کا نام نہیں لیتے ہم اجمیری کا نام نہیں لیتے ہم صوفی برکت علی کا نام نہیں لیتے ہم داتا علی اجمیری کا نام نہیں لیتے ہم مہری علی کا نام نہیں لیتے ہم صدیق کا نام نہیں لیتے ہم عثمان کا نام نہیں لیتے ہم عمر کا نام نہیں لیتے ہم علی کا نام نہیں لیتے ہم نبیوں کے سردار کا بھی نام نہیں لیتے تو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے وہ چیز حرام ہے ہم جب بھی ذبح کرتے ہیں ہم نبیوں کے سردار کا بھی نام نہیں لیتے ہم ذبح کے وقت نام لیتے ہیں تو ہم پروردگار کا نام لیتے ہیں بس جس ٹائم لبیک دا نام آوے بابا خادم یاد آوے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ سن روے گا اپنا تے اپنا چلو ترنم مول ہٹ جانا ہے انڈ تے میں پڑھ دیاں دا ٹھیک ہے کیونکہ موضوع تو اکھاں مٹ جانا ہے اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے دا اپنا تے اپنا بگانا مینوں روے دا جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا کئی لک لک رون گے تے بک بک رون گے کئی لک لک رون گے تے بک بک رون گے گلیاں دا آیانا تے سیانا مینوں روے گا بے قدراں قدر نہ کیتی اساں کیتی خوب تسلی ہو بک بک رونا گلیاں سانو ویخ حویلی کلی ہو نصیر کوچ اساں جد کیتا پہ جانی تھر تھلی ہو بس اس واسطے کہ جڑے نبی دے نال جڑ جاندے نے نا ایتے بابے رامی دسیا سی اور جنادے حکمرانیاں نال نہیں ہوندے جنادے بڑے جنادے پیسیاں نال نہیں ہوندے جے جنادے ہوندے نے تے رسول اللہ دی غلامی نال ہوندے نے بس نبی پاک دی غلامی نال ہوندے نے اے نہ ویکھیا کرو او مسجداں وچ ممبراں تے بیٹھ کے بیان کرنا آسان ہے میدان عمل چاہ کے بیان کرنا مشکل ہے
سردیاں دیاں راتاں ہون تے للکارنا دشمن نو کہ آ میرے سامنے، میرا سب کچھ نبی دی عزت واسطے قربان ہے، لیکن میدانہ وچ آنا اے بابے دی خصوصیت سی۔ انہاں نے دسیا میں اس حسین دا منن والا واں، او جس مدینہ چھڑ چھڑیا تسی گدیاں چھڑ کے نبی واسطے باہر نہیں، جنہ مدینہ چھڑ کے کربلا ڈیرے لائے نے تسی گدیاں بچاؤندے پے ہو۔ وہ کیویں گل کرے جنہ پارلیمنٹ دے فلور تے کھلو کے نبی دی عزت واسطے جملہ بھی نہ کہہ سکن۔ پھر آنا او کرسیاں بچانیاں آسان نے، انہاں کرسیاں کام نہیں ہونا، جے قبر اچ کام ہونا تے زہرا دے بابے نہیں کام ہونا ہے۔ پھر وہ تھے بلائیں سارے آنوں، سبحان اللہ۔ تو بات طویل ہو جائے گی جس موضوع کی طرف میں آنا چاہنا۔ فرمایا کہ حرام ہووے جندے تے اللہ غیر اللہ دا نام لے آ جائے، غیر اللہ دا نام لے آ جائے، ذبح دے وقت او چیز حرام ہے۔ ہم بکرا نیا 11ویں شریف دا اے جی لیلہ غوث پاک دا، کیوں ذبح دے وقت ہم غوث دا نام نہیں لیندے، او ذبح کر کے اگے رکھ کے اتے قرآن پڑھ کے اتے نبی دی نعت پڑھ کے عرض کرنے یا اللہ جو کیتا ہے تیری رضا لی کیتا ہے، ان دا ثواب حضور دے توسل دے نال غوث پاک دی روح نو پیش کرنے قبول فرمانا۔ 11ویں شریف ہے اصالے ثواب کرنا، اصالے ثواب کرنا۔ تو پھر کوئی آکھے تم 11ویں شریف آیت نو استدلال بنا کے آکھے کہ تم نے سنی حرام کر دیو، حرام نہیں، جے میں نہ کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، دودھ حلال ہے، میں کیا کوئی چیز قرآن پڑھن نال حرام ہوندی ہے؟ او مومن کھاندے ہی ہوئے جن دے اتے اللہ دا قرآن پڑھیا جاتا ہے۔ آؤ میں اندے ضمن استدلال واسطے پختگی واسطے میں اللہ دا قرآن پیش کرن لگا وہاں پودا کے دلیل پختہ ہو جائے۔ قرآن اللہ فَقُلُوا مِمَّا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فرمایا مومنوں کھاؤ، مومن کھان دے ہوئے جندے تھی اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے۔ میں کیا کی ہو گیا اے دے کھانا اگے رکھیا تے 11ویں شریف اے تے منسوب ہو گیا ہے، اے 11ویں شریف رات 10ویں تے دن 11ویں دا ہوندا ہے، کیونکہ غوث پاک اللہ والیاں دیاں دن نو منانا بھی یہ بھی ثواب ہے۔ رب دے نبیاں نے دناں نو منایا ہے، جے دن منانا شرک نہ لاؤ، شرک نہیں، اسی کوئی شرک بدعت دیاں محفلاں نہیں سجان لے، اسی اس غوث پاک دی بزم سجاؤنے آؤ، لوگاں نو آنے آؤ، لوگوں اسی قرآن پڑھ کے غوث پاک دی روح نو پیش کرنے آؤ۔ پیران دیا پیرا تیری بارگاہ چا گیا، ذرا ساٹی سفارش کر دے، تیری زبان ہلنی ہے، غلامہ دا کم بن جانا ہے، تیری زبان ہل جانی ہے۔ تے جڑے لوگ آندے تسی آندے غوث کولو آندے سانو پتر دے سانو دھیاں دے، او دیندہ رب پر دیندہ ولیاں دے صدقے وے، دیندہ ولیاں دے صدقے وے۔ آج اس غوث پاک دا نام ہے، آج اس غوث پاک دا نام ہے کون میرا غوث ہے۔ آج جنہ دی 11ویں المعروف 11ویں والی سرکار اور ڈبے بیڑے تارے نے۔ آؤ غوث پاک جس وقت پیدا ہوئے، نہیں آج صحیح چل رہا ہے، بس سمجھ آ رہی ہے۔ اے میرا غوث اس ٹائم دنیا تھی آیا ہے، زور سبحان اللہ کو ذرا۔ غوث پاک جس ٹائم جس رات نو غوث پاک نے پیدا ہونا ہے، آپ دے والدے گرامی فرماؤندے نے میں رات نو ستا اکھ لگی، قسمت دا ستارہ جا گیا، نبیاں دا امام تشریف لے کے آیا۔
ادھے حضور تشریف لے کے آئے نے، نال نبی دے صحابہ تشریف لے کے آئے نے. آپ نے فرمایا، آپ نے بشارت دیتی ہے، ابو صالح سن لے، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ. جس ٹائم غوث پاک دی ولادت ہونے لگی، جس رات میرا غوث دنیا تے آیا، حضور تشریف لے کے آئے نے. فرمایا اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، میرا نبی نے بشارت دیتی جڑا اس رات اللہ تینوں بیٹا دینا ہے، اے میرا بیٹا ہے، اے میرا بیٹا، اے سید سردار ہے. فرمایا اے ولی بن کے آ رہا ہے، اے کتب بن کے آ رہا ہے، اے ابدال بن کے آ رہا ہے. جس رات غوث پاک دی ولادت ہوئی ہے، نبی پاک نے خود آ کے بشارت دیتی. فرمایا اے ابو موسیٰ سن لے، اے جڑا بچہ دنیا تے آن والا ہے، اینو عام نہ سمجھی، اے نسلی سید ہے، اے نسلی سید حسنی حسینی سید. فرمایا نبی نے اگلے جملہ جڑا ارشاد فرمایا، عبارت وکھاؤنا میرا کم ہے، جڑا نام مننے ہوندی اپنی مرضی ہے، مناؤنا کم نہیں، وکھاؤنا کم ہے. پر بنا عشق نبی، بنا عشق نبی جو پڑھی تیغ بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری ان کو نہیں آتی بخاری. بڑی مہربانی مل کے کہہ لو، آتا ہے بخاری ان کو نہیں آتی بخاری. اے پیر سید شبیر حسین شاہ پڑھ دے ہوں دے سن، آپ فرماؤں دے سن، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری ان کو نہیں آتی بخاری. اور تسی بھی پڑھ لو، کچھ نہیں ہونے لگا، آتا ہے بخاری ان کو نہیں آتی. تو بات طویل ہو جائے گی مسلمان بھائیو. جس ٹائم اتنی گل ہوئی، نبی پاک نے فرمایا اے ابو موسیٰ جنگی دوست سن لے، جڑا اللہ تینوں بیٹا دین لگا. جملہ سن کے اج غوث دی بزم سجانا لیا، اج گھراں چ غوث دا لنگر پکانا لیا، اج علماء نو بلا کے غوث دے نعرے لانا لیا. سن لے اے غوث دی شان سنی، نبیاں دا امام پیا دستا ہے. فرمایا اے ابو موسیٰ سن لے، جڑا اللہ تینوں پتر دینا ہے، ان دی شان ولیاں وچ انج ہونی ہے جویں میری شان نبیاں وچ. جویں میری شان نبیاں چ نا، ایویں ان دی ولیاں شان ہونی ہے، ایویں دی. تے جس ٹائم غوث پاک پیدا ہوئے، آندے تین کرامتاں ظاہر ہوئیاں. آندے کنیاں؟ جس رات غوث پاک پیدا ہوئے، آندے روزہ رکھیا، ماں دا دودھ نہیں پیتا، روزہ رکھیا. میں اشارہ کردہ جانا بس، ماشاءاللہ میرے تو قبل پہلے تساں علماء تو سن چکے ہو، میں صرف اشارہ کنایا کر رہا ہوں. آندیاں روزہ رکھیا، گل مشہور ہوگی، سیدہ ایک پتر پیدا ہویا ہے، اور جڑا رمضان وچ دودھ نہیں پیندا،
رمضان چھے دودھ نہیں پیندا تے پھر دوسری کرامت اے وے کہ میرے غوث جس رات پیدا ہوئے، غوث پاک جس رات ہے پیدا ہوئے نے، اللہ اس رات ساریاں ماما نو پتر عطا کیتے نے۔ کتھے بیٹھے سبحان اللہ کہہ دے۔ جس رات غوث پاک پیدا ہوئے نے اللہ نے ماما نو لال تقسیم کیتے، ماما نو بیٹے عطا کیتے۔ پھر اس تو بعد نیرا بیٹے ہی نہیں کہ جس رات غوث پاک دنیا تے تشریف لے آئے، رب نے فرمایا جبریل ہن جنیاں ماما نو بیٹے عطا کیتے نے، اے صرف بیٹے ہی نہیں ہون دے، غوث پاک دی ولادت دے صدقے میں اینا ساریاں نو وقت دا ولی بنا چھڑے آئے آئے۔ سارے ولی، سارے۔ ہن اگلا جملہ سن کے تیسری کرامت سن کے دوڑے سینے ٹھر جانے نے۔ آؤ صدقے جاواں گا اس سے منن والیو۔ تیسری کرامت ظاہر ہوئی میں نہ جتھے نبی قدم لاویں، سبحان اللہ، جتے حضور دے قدم لگ جان رامان دا لا اقسمو بی حاضل بلد، سونیا مینو شہر دی قسم جتھے تیرے قدم لگے نے، مینو جگہ بڑی پیاری لگ دی، جتھے سونیا تیرے قدم لگ جان مینو جگہ پیاری، سونیا میں اور کسے شہنو نہیں ویلا۔ ایک جگہ تے نبی نے قدم لایا، رب نے آکھیا پوری زمین نو مسجد بنایا، سونیا مینو شہر پیارا لگ دا ہے، ایتھے تیرے قدم لگ گئے نے۔ میں آکھیا جڑیاں تلیاں جڑی زمین نبی دیاں تلیاں چمن، رب آندہ ہے اون دی جگہ دی قسم چک دا ہے، رب آندہ ہے مینو جگہ بڑی پیاری لگ دیئے۔ تے غوث پاک دا مقام ویکھی، ذرا اس بات نوی سامنے رکھی، جس ٹائم غوث پاک پیدا ہوئے نے ویکھی آئے آپ دیا دو کندیاں دے درمیان نبی دا قدم لگا ہے۔ نبی پاک دا قدم لگا، میں کیا جتھے نبی دے قدم لگن او جگہ انی پاک، او جگہ انی پاک کے فرمایا سونیا جتھے تیرے قدم لگ جان مینو اس تھان دی قسم مینو جگہ بڑی پیاری لگ دیئے۔ میں آکھیا جتھے نبی دے قدم لگ جان اس تھان ورگی تھان کوئی نہیں، جس غوث دیاں کندیاں تے نبی دا قدم لگ جائے او نبی دے غوث ورگا زمانے تے غوث نہیں ہو سکدا۔ یا رسول اللہ۔ تیسری کرامت ہے کہ حضور دا قدم لگا ہے، سبحان اللہ۔ اینا بے ایمانہ نو کی پتہ ہوئے میرے غوث دا مقام کیے، غوث دا مقام پوچھنی کسے ریڑی جڑا کولو نہ پوچھے، یہ غوث دا مقام پوچھنی کسے ولی کولو پوچھے، کتب تے عبدال کلو پوچھتے انہوں پتہ لگے یہ کون ہے۔ فرمایا ولی بندی یودن ہے جڑا دربار غوثیت جندے تے مور لگ جائے، ولی ہندی ہوئے جندے تے غوث پاک مور لا دے بے۔ تے فرمایا ہر ولی دی قدم تے میرا قدم ہے، ہر ولی دی گردن تے میرا قدم ہے، تے ولی تاں بنے گا جے غوث دے ٹکڑے کھائیں گا، ہائے ہائے، غوث پاک دے ٹکڑے کھائیں گا کہ پھر ولی بنے گا۔ یہ غوث بڑیاں شانہ والا ہوئے، سبحان اللہ۔ پھر میں یہ کہاں گا پیروں کا پیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر گئے پیروں کا پیر گئے، روشن
مہربانی مل کے کہہ لو پیروں کا پیر گئے روشن ضمیر گئے پیروں کا پیر ہتھانو لہرا کے بولو پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر گئے پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر گئے بغداد والا دولہ دیکھو سب کا دستگیر گئے پیروں کا پیر گئے اے پیروں کا پیر گئے روشن ضمیر گئے پیروں کا پیر گئے روشن ضمیر گئے بغداد والا دولہ دیکھو سب کا دستگیر ہے۔ آؤ عزیزان گرامی کیونکہ جمعہ دا ٹائم مختصر ہوندا ہے فرمایا کسے بندے سوال کیتا اے عبدالقادر جیلانی دسو تسی تانوں کیویں پتہ چلیا میں ولی ہوں تانوں کیویں پتہ چلیا میں اللہ دا ولی ہوں آپ فرماؤندے نے کہ میری عمر 12 سال ہے میری عمر 12 سال ہے میں مدرسے وچ جاندا سی جس ٹائم مدرسے وچ جاندا سی میرے نال فرشتہ چل کے جاندا سی جس ٹائم بیٹھن والی جگہ ہوندی سی فرشتہ بول کے آندا سی اوے جگہ دے دیو اے اللہ دا ولی آ گیا ہے اینو جگہ دے دیو جے اللہ دا ولی آ گیا ہے جتھے اگے سے اتھی رکھو اے اللہ دا سمجھ آ رہی ہے نا بھائی آیتے کو نہیں شور ہے اے اللہ دا ولی آ گیا ہے غوث پاک فرموندے نے 12 سال عمر ہے تے فرشتہ بول کے آندے او پیچھے ہو جاؤ عبدالقادر جیلانی آ گیا ہے عبدالقادر جیلانی آ گیا آج اس ٹائم خرام بغداد دی گلی اے دے بغداد دی گلی شہزادہ نکلیا جڑا حسنی حسینی سید ہے اور جندے داد کے بھی ولی جندے داد کے بھی ولی نے جندے نان کے بھی ولی نے جندہ بابا بھی ولی ہے جندہ دادا بھی ولی ہے جندی ماں ولیاں ہے پھر غوث پیدا نہ ہوئے تے پھر کون پیدا ہوئے غوث پیدا نہ ہوئے تے کون پیدا ہوئے آؤ عزیزان گرامی بغداد دی گلی اے دے سید شہزادہ نکلی آئے اے دے خرام میں ویکھیا 2 بندے جھگڑا پہ کر دینے آپ اگے گئے فرمایا بیلیو کیوں پہ جھگڑا کر دیو ایک عیسائی ایک مسلمان انہوں علامہ اربلی نے تفریح الخاطر اندر نقل کیتا ہے فرمایا جس ٹائم آپ چلے گئے 2 بندیاں نو پوچھ آئے او تسی کیوں جھگڑ دیو بول کے آندے نے ایک آندہ میں اس تو جھگڑنا وا دوسرا آندہ میں اس تو جھگڑنا وا آپ نے فرمایا تو کیوں جھگڑنا ہے وہ آندہ ہے کہ اے آندہ ہے ساڈا نبی افضل ہے کیونکہ عیسیٰ نبی افضل ہے یہ مسلمان آندہ ہے کہ میرا نبی افضل ہے غوث پاک نے فرمایا او بیلیا دس تینوں کیویں پتہ ہے میرا نبی افضل ہے وہ آندہ ہے جی ساڈا نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل نے انہاں کیا کیویں افضل نے وہ بول کے آندہ ہے ساڈے پیارے عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے نے جے تواڈے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیتے تے بخاؤ آپ نے فرمایا بیلیاں مردیاں دی گل سمجھ کے جے فضیلت نو مننا ہے وہ چپ کر جاؤ میں نبی دا غلام جے میں مردہ زندہ کر دیوں پھر میرے نبی تے ایمان لے آویں گا
فرمایا جی اگر یہ مردہ میں زندہ کر دیا، توجہ طلبات ہے، یہ مردہ میں زندہ کر دیا کہ میرے نبی تے ایمان لے آوے گا؟ وہ کہندا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تسی کر دو تو پھر تواڈے نبی تے ایمان لے آواں گا۔ آپ نے فرمایا بیلیا دیر نہیں کرنی، چل قبرستان، زور نال سبحان اللہ ہے، چل قبرستان۔ قبرستان اچ گئے نے، فرمایا اے دا ساریاں تو پرانی قبر کیڑی ہے؟ ساریاں تو پرانی قبر کیڑی؟ بول کے آندا ہے آ ساریاں تو پرانی قبر ہے۔ ہن میرے الفاظاں تے غور کردا جائیں، عرض کردا جی آ پرانی قبر۔ فرمایا بیلیا اے دس اے دنیا تے ایندا پیشہ کی سی؟ اے دنیا تے کی کردہ سی؟ آندہ جی میں نو پتہ نہیں، اینی دیر ہو گئی ہے، مر گیا، ایندے پیشے نو نہیں جاندہ۔ فرمایا اے بھی میں دس دیواں۔ چھڑو تھکے آلے سنو تو جی سبحان اللہ کھاؤ۔ فرمایا اے بھی میں دس دیواں کی کردہ سی؟ آپ نے عرض کی تھی حضور اس تو کمال علی کیڑی گل؟ آپ نے فرمایا بیلیا اے دنیا تے کنگ بجاندہ سی، اے دنیا تے کنگ بجاندہ سی، یعنی ساز بجاندہ سی۔ آپ نے فرمایا بیلیا اے کنگ بجاندہ اٹھے یا اونجے؟ فرمایا کنگ بجاندہ قبر چھو اٹھے یا اونج اٹھے؟ وہ آندہ اس تو کمال علی کیڑی گل ہے، اے کنگ بجاندہ اٹھے۔ آپ نے فرمایا ان ذرا ویکھ لویں، اے دے غوث پاک قبر تے کھڑی ہو گئے نے۔ آپ نے فرمایا او بیلیا دس جس ٹائم تیرا نبی مردہ زندہ کردہ سی کی پڑھدا سی؟ بول کے آندے نے کاندے سن قوم بے اذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم نال، اٹھ اللہ دے حکم نال، تے مردہ زندہ ہو جاندا سی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماؤں دے سن قوم بے اذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم نال، تے مردہ زندہ ہو جاندا سی۔ آپ نے فرمایا بیلیا ٹھیک ہے۔ آپ نے قبر نو ٹھوکر ماری، فرمایا قوم بے اذنی، اٹھ غوث دے حکم نال۔ کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ رب دا نام نے رب نے شان دیتی ہے، طاقت رب دی، یہ طاقت ہے۔ یہ تخت بلقیس آنکھ جھپکن تو پہلے ہزاراں میل دور ہوئے تے آنکھ جھپکن تو پہلے تخت بلقیس سامنے ہوئے۔ اوہ سلیمان دے ولی دا کمال سی، اے تے اسنی حسینی سید ہے، اے تے اسنی حسینی سید ہے۔ آپ نے فرمایا قوم بے اذنی، اٹھ غوث دے حکم نال۔ جویں غوث دے منہوں نکلی گل فن شکل قمر قبر فکاں، مردہ قبر چوں کنگ وجاندہ کھڑا ہو جاندہ ہے۔ او بول کے آندہ ہے میں تے نبی دی گل کرنا وا، جس نبی دے پتر دا ایک کمال ہے، اس نبیان دے امام دا کی مقام ہوئے گا؟ بول کے آندہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا۔ بڑی مہربانی ذوق لینا چاہنا، پڑھ لو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا، عالم ہو گاؤں سردار کا، کیا گو گاؤں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا، عالم کیا ہو گاؤں ہر کوئی فدا ہے۔ مل کے پڑھ لو، ہر کوئی فدا ہے
بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا کیا ہوگا، دیدار کا۔ میرا غوث ہوئے جس نے اشاد وضو نال اشاد وضو نال فجر دی جماعت کرائی ہے۔ غوث پاک نے 40 سال اشاد وضو کر کے فجر دی جماعت کروائی ہے۔ 40 سال غوث پاک نے، قربان جاواں گل کرنی آسان ہے، اشاد وضو دے نال فجر دی جماعت کروائی۔ کیوں نہ کروان اے زہرا دے لال نے، اے اسنی حسینی سید ہے، اسنی حسینی سید جن دے دادکے بھی ولی۔ بارش نہیں ہو رہی، قوم چلدی چلدی غوث پاک دی پھپھو کو آیاں، کہن دیا نے کہ بارش نہیں ہو رہی، تسی اللہ دیاں ولیاں ہو، تے کیونکہ تسی جڑی دعا کر دو رب قبول فرما لیندہ ہے، رب قبول فرما لیندہ ہے۔ آپ نے فرمایا سارے ٹھہر جاؤ، آپ نے چاڑو لیا تے پھیریا تے ہاتھ اٹھائیں، عرض کیتی یا اللہ چاڑو میں دے دیتا ہے، تروکا تو لا دے، ہائے ہائے۔ اے غوث پاک دی پھپھی دا مقام ہے، عرض کر دیا نے یا رب العالمین چاڑو میں دے دیتا ہے، تروکا تولا۔ سامعین عرض کر دینے کہ اسی گھر تکن نہیں گئے، ساڑھے کپڑے بھی بھیج گئے نے، گلیاں پانی پانی ہو گیا ہے۔ جندہ خاندان ولی ہے، کیونکہ ان ٹائم تھوڑا ہے، وقت دے دامن چینی وسط نہیں، یہ اگر سارا دن بھی غوث پاک دی شان بیان کرو تو اسی ختم ہو سکنے آ، پر غوث دا مقام ختم ہو سکدا نہیں، غوث پاک دا مقام ختم ہو سکدا نہیں۔ اس واسطے سارے پہلے تشریف لے کے آویا کرو، اینڈ تے سارے ہی آ جاندے نے۔ تے میرے غوث پاک ہو نے کہ جس ٹائم آپ واز نہیں سی نہ کر دے، تے حضور نے فرمایا بیٹا واز کیوں نہیں کر دے؟ عرض کر دے نے سونے ہاں میں اجمیاں اے عربی نے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ذرا منہ کھولو، 7 مرتبہ لو آبے دہن ڈالیا، پھر شیر خدا آگے 6 مرتبہ ڈالیا۔ تے غوث پاک نے عرض کی ابا جی ایک ہی وجہ، حضور نے 7 ویری لو آبے دہن ڈالیا، تسی 6 ویری۔ آپ نے فرمایا علی نبی دا برابر نہیں ہو سکدا، علی نبی دا برابر نہیں ہو سکدا کہ میرا غوث ہوئے جنہوں علی نے بھی فیض عطا کیتا ہے تے مصطفیٰ نے بھی فیض عطا کیتا ہے۔ تے آپ فرماؤں دے نا آپ پڑھا رہے نے، پڑھان دے پہنے تے آپ نے آنج ہاتھ اگے کیتا تے ہاتھ پیج گیا، تے مریدہ نے عرض کیتی حضور کی یہ پڑھان دے ہی تھے پہے ہو، ہاتھ تو آڈا پیج گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیو میرے مرید دریا وے جاندے پہنے، کشتی ڈبن لگی ہے تے غوث نے ہاتھ لا کے کشتی نو کنارے لا دیتا، ہاتھ لا کے کشتی نو کنارے کیتا تے جس ٹائم واپس آئیں تے سارے دے کپڑے پچھے ہوئے نے۔ انہاں نے عرض کیتی پیران دیا پیرا بڑی کرم نوازی کیتی یا، ساڑی کشتی ڈولے پی لاندی سی، ڈبن لگی سی، غوث نے ہاتھ ہلایا، فرمایا جڑے غوث مسلح تے بیٹھ کے دریا والیاں دی مدد کر سکتا ہے، جے بغداد وچ بیٹھ کے انوار مدینہ وچ آن والے غلاماں دی بھی مدد کر سکتا ہے۔ آپ فرماؤں دے نے کیا ہاتھ کیتا، اس تو اگے چلیے۔ میرے غوث پاک نے فرمایا میں پوری کائنات نو انجویں نہ جویں ہاتھ دی ہتھیلی ہے، جویں ہاتھ دی، کیونکہ اسی اپنے نور نال وینے ہاں تے اللہ دا ولی اون دے نور نال ویندا ہے، اون دے، کیونکہ مومن دی فراست تو ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور صدق سے دیکھتا ہے۔
وہ اللہ دے نور نال ویندا ہے تے غوث پاک نے انج ہاتھ پایا تو پیچھے نہ کیا پیرا بڑی کرم نوازی کیتی آ بڑی کرم نوازی کیتی آ اے او شہزادہ ہے جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا آپ نے فرمایا میرا مرید ہوئے مشرق چھے تے میں ہوں مغرب چھے اوتھے مینوں پکارے تے غوث ہوندی مدد فرمائے گا غوث ہوندی تے اسی یہ آکھاں گے سونے فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کن ترکے بیڑا میرا اڑی وچ کپرا جتھے ڈر دے مچھ نے بیندے او پیر میرا مینوں ڈیاں پیڑا تے میری خبر لیو جھٹ کر کے او پیر جنہ دے اوہ میرا باغ ہوئیو کدی لگ دے تارکے آؤ عزیزان گرامی دیکھا اس پاک بیٹھی ہوئے ہیں ایک مائی چل دی آئی سبحان اللہ اے ہوندے کلو پوچھ جس ماں کلو پتر نہ ہوئے اولاد نہ ہوئے اس دکھ دا پتہ یو نو لگدا ہے ماں سب کچھ لٹا دے دیاں نے اپنی گود ہری کرن واسطے کہ مینوں می رب پتر دے وے میں عرض کرنا یا اللہ غوث دے صدقے نال جنہ کول اولاد نہیں انہاں نوں نیک اولاد عطا کر دے میرا غوث دی عظمت سنیا جے مائی کول پتر نہیں اولاد کوئی نہیں کسے آکھیا جا بغداد ٹر جا اوتھے ایک پیر وسدی اگر اون دے ہاتھ اٹھ گئے اللہ تینوں پتر دے دینا ہے اللہ تینوں پتر دے دینا ہی اسا کیا ٹھیک ہے بڑے حکیماں طبیباں کول گئیاں جے رب میری جوڑی پھر دے وے تے مینوں ہور کی چاہیدا ہے مینوں ہور کی او چلدی بغداد آئی تے پوچھے تھے غوث پاک دا ڈیرا کیڑا ہے اے تے سیداں دا ڈیرا کیڑا ہے کسی نے اشارہ کیتا ہو غوث پاک دا ڈیرا ہے گئی عرض کر دیئے پیرا میرے کو اولاد نہیں میں دعا کروانا ہی ہاں تے دعا کر دے کہ اللہ تیری موڑ دا نہیں اللہ تیری بولو سبحان اللہ اللہ تیری موڑ دا نہیں تے غوث پاک مسلح تے بیٹھے نے تے انج نگاہ ماری لوہے محفوظ تے تکیا فرمایا مائی تیری قسمت چی اولاد کوئی نہیں اوتھے تے لکھی کوئی نہیں مائی قدمہ وچ ڈیک کے عرض کر دیئے پیرا جے میری قسمت چوندی تے میں بغداد کی لینوں دی جے میری قسمت چوندی تے میں تیرے کل کی لینوں دی تے میں اس تو آئیاں مینوں لے کے دے اے دے گا اس دے ہاتھ اٹھے نے اے دے کاتب تقدیر جڑا فرشتہ ہے تقدیران لکھن آلا آپ نے اشارہ کیتا ہو کاتب تقدیر اس مائی دی قسمت اندر ایک پتر لکھ دے اے دے کاتب تقدیر بول کے آندا عبدالقادر جیلانی ان دی قسمت چ لکھیا کوئی نہیں میں کیویں لکھا آپ نے فرمایا تینوں میں آنا وا اس مائی دی قسمت اندر تو پتر لکھ دے زورا سبحان اللہ
دو پتر لکھ دے اینی گل ہوئی تے پھر کاتب تقدیر بول کے آندا ہے اے عبد القادر جیلانی اندی قسمت چ لکھیا کوئی نہیں میں کیویں لکھا آپ نے فرمایا تینوں میں آنا اس مائی دی قسمت اندر 4 پتر لکھ دے 4 پتر لکھ دے اگے بول کے آندا ہے کاتب تقدیر بول کے آندا ہے اے عبد القادر جیلانی ایک نہیں میں 4 کیویں لکھا پھر غوث پاک نے فرمایا تینوں میں آنا وا اس مائی نو 5 پتر دے دے 5 پتر دے دے پھر کاتب تقدیر بول کے آندا ہے جتے ہیں نو تیلا والا کاتب تقدیر بول کے آندا ہے کہندا ہے پیرا کاتب تقدیر بول کے آندا ہے اے عبد القادر اندی قسمت چ ایک نہیں میں 5 کیویں لکھا آپ نے فرمایا تینوں میں آنا وا اس مائی نو 6 پتر دے دے 6 پتر لکھ دے پھر کاتب تقدیر بول کے آندا ہے اے عبد القادر ایک نہیں میں 6 کیویں لکھا ہن جملہ سنے اے دے غوث پاک جلال چا گئے نے آپ نے فرمایا او اے کاتب تقدیر تینوں میں آنا میں اسنی حسینی سیدہ میں اسنی حسینی سیدہ میرے نانے رسول دا صدقہ میرے نانے رسول دا صدقہ اگے جملہ بول سنی اے دے غوث پاک نے فرمایا او میں اسنی حسینی سیدہ میرے نانے رسول دا صدقہ میری ماں بطول دا صدقہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ فرمایا میری ماں بطول دا صدقہ میرے حسین دا صدقہ میرے حسن دا صدقہ میرے علی دا صدقہ تینوں میں آنا اسماعیل 7 پتر دے دے 7 پتر دے دے اگو غیب دے پردیاں چوں آواز آئی اوے کاتب تقدیر کندے نال باساں پیا کرنا ہے اے میرا بھی یار ہے اے مدینے والے دا بھی یار ہے سبحان اللہ کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے فرمایا کندے نال باساں پیا کرنا ہے اے جیویں آندے ہی اوویں ہی کر دے اے دے گا اس دا کپڑے دھون والا دھوبی سبحان اللہ مر گیا تے قبر اس گیا لوگ آندے نے ولیاں کم نہیں ہونا او پوچھ دے نے مر ربو کا دس تیرا رب کیڑا ہے بول کے آندہ فرشتیوں میں غوث دا دھوبیاں میں غوث دا دھوبیاں پھر بول کے آندے نے ماں دینوں کا تیرا دین کیے بول کے آندہ ہے میں غوث دا دھوبیاں وہ آندے نے اسی پوچھنے کیاں تو دس دا کیے اسی پوچھنے کیاں تو دس دا کیے آواز آئی فرشتیوں اینو کچھ نہ آکھیا جے اے میرے غوث دے کپڑے دھوندا رہیا ہے رب نے ایندا دل دھو دیتا ہے میرا غوث ہووے جڑا مدینے والے دا بھی محبوب ہے گلاں بڑیاں نے پر ٹائم ہو گیا ہے میں نہ لفظاں تے اختتام کرنا خدا کے فضلی سے ہم پر ہے سایہ
کا مینوں پتا چلیا تھے غوث پاک دی جمعے تو پہلے بزم بھی سجیے اج انہاں نوں وی خراج تحسین پیش کرنا وا مل کے کہہ لے خدا کے فضل سے غم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں سے ہے سہارا ہمیں کا ہمیں دونوں جہاں سے ہے سہارا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں ہمیں دونوں ہمیں دونوں ہمیں دونوں ہمیں دونوں جہاں سے ہے سہارا غوث اعظم کا سہارا 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 غوث اعظم کا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما وما علینا الا البلاغ